کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ اخلاص میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام مبارک تھا۔ یہ ایک آدمی کا غلام تھا۔ اس آدمی نے ان کو اپنے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہوا تھا۔ بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ باغ انار کا باغ تھا، اور بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ آم کا باغ تھا۔ بہرحال پھلوں کا باغ تھا۔ ان کو 3 سال گزر چکے اس باغ کی نگرانی کرتے ہوئے کہ 3 سال بعد اس کا مالک اس باغ کے اندر آیا۔ اس نے کہا بھائی مجھے بھی پھل دکھاؤ، کھلاؤ، چیک کراؤ۔ تو یہ حضرت مبارک رحمہ اللہ باغ کے اندر گئے، ایک درخت سے پھل توڑ کر لائے، ان کو دیا۔ اس نے کاٹا اور چکھا تو وہ کھٹا تھا۔ اس نے کہا بھائی آپ تو کھٹا پھل لے کر آ گئے۔ یہ پھر گئے، دوسرے درخت سے پھل توڑ کے لائے، وہ کاٹا تو وہ بھی کھٹا نکلا۔ پھر گئے، تیسرے درخت سے پھل توڑ کر لائے، اس کو کاٹا اور کھایا تو وہ بھی کھٹا نکلا۔ وہ آدمی بڑا ناراض ہوا، بھائی میں نے آپ کو 3 سال ہو گئے اس باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہوا ہے، آپ کو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے، شیریں ہے، اور کس درخت کا پھل کھٹا ہے، تو یہ کیا وجہ، آپ اس کا خیال نہیں رکھتے؟ حضرت مبارک رحمہ اللہ بالآخر بول پڑے کہ بھائی مالک آپ نے مجھے اس باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہوا تھا، نہ کہ پھل کھانے کے لیے، تو میں اس کی نگرانی کرتا رہا ہوں، پھل نہیں کھاتا رہا۔ میں نے آج تک اس کا پھل چکھا بھی نہیں کہ کس کا پھل کھٹا ہے اور کس درخت کا پھل میٹھا ہے۔ تو اس مالک کو یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، انہوں نے خوش ہو کر اس کو آزاد کر دیا، اور پھر اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ پڑھا دیا، اور اسی باغ کا ان کو مالک بنا دیا۔ تو پھر کچھ وقت کے گزرنے کے بعد اللہ پاک نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، اور وہ اپنے وقت کے اندر عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیت بنا۔ اللہ نے کتنا نوازا، ایک صرف اخلاص کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے اخلاص، کہ اللہ پاک نے اس اخلاص کی وجہ سے کتنی برکتیں عطا فرمائی کہ وہ باغ بھی ان کو دے دیا، وہ بیٹی بھی ان کو دی امیر گھرانے کی، اور اللہ پاک نے وہ بیٹا عطا فرمایا جو وقت کا اللہ کا ولی بنا۔ یہ اخلاص ہوتا ہے، اور حلال مال کے کمانے کے اندر برکت ہوتی ہے۔ جب حلال کھائیں گے خود بھی نیک بنیں گے، اولاد بھی نیک ہوگی۔ جب حرام کھائیں گے خود بھی گناہوں کی طرف جائیں گے، اور اولاد بھی نافرمان ہوگی۔ اس لیے ہمیں بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم حلال کمائیں اور خود بھی حلال کھائیں، اور اپنی اولاد کو بھی حلال کھلائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔